اللہ اکبر۔ رب نے پھر کہا نا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، غربت جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، تانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے اوپر دوسری منزل کے اوپر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے جب میں گیا تو بالا خانہ کے اوپر چڑھنے کے لیے کوئی ماربل کی کوئی سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا تنا رکھا ہوا ہے، کھجور کے تنے کو پکڑ پکڑ کے ٹہنیوں کو آپ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ لیکن دیکھیے دنیا کی زندگی کیسی ہے، آج ہماری کتنی سہولتوں والی نعمتوں والی زندگی ہے، آج ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ شکر پھر بھی کتنا ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے، اللہ کے رسول آپ اتنے لمبے لمبے قیام، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کچھ بھی نہیں ہے، نعمتیں اتنی نہیں ہیں، دیکھ لیجئے نعمتیں نہیں ہیں لیکن شکر گزاری کتنی ہے۔ آدھا رات جو ہے، آدھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر رب نے بھی کہا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اے محمد تیرے رب نے دیکھا ہے کہ آپ رات کے تیسرے حصے کے اندر کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آدھی رات اور رات کا تیسرا حصہ کیا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ لذت دنیا کے مال و دولت میں نہیں ہے، اطمینان سکون دنیا کے مال و دولت میں نہیں ہے، امیری کے اندر نہیں ہے۔ حقیقت میں جو لذت ہے نہ غریبی میں نہ امیری میں، وہ رب کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے۔ خندق کھود رہے ہیں نا، کس کے لیے کھود رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے لیے خندق کھود رہے ہیں، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، صحابہ نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے وجہ، یہی ہے کہ وہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رب نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی ہوئے اور ان کا رب ان سے راضی ہوئے۔ ان کو پیشکش ملتی تھی کہ اتنی دولت لے لو، اتنی جائیداد لے لو، فلاں چیز لے لو، تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، تو کیا کہتے یہ سب کچھ جوتے کی نوک کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کوئی عیسائی بادشاہ پیشکش کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑتا ہے تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں، اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو تجھے گرم تیل کے اندر تیل گرم کروایا، تیل گرم کروا کے اس کے اندر 2 قیدیوں کو ڈلوا دیا۔ 2 قیدیوں کو ڈلوانے کے بعد کہا دیکھ اگر تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ میری پیشکش ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کہا کہ یہ سب کچھ جوتے کے نوک کے اوپر، میری ایک جان ہے، اگر اللہ نے 100 جانیں بھی دی ہوتی ایک ایک کر کے محمد کی حرمت پہ قربان کر دیتا، محمد کی محبت میں قربان کر دیتا، محمد کے دین کے اوپر ایک ایک کر کے ساری جانوں کو قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 صحابہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد ان سے کلام نہیں کرنا۔ یہ جو لوگ 3 جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سیدھی بات کہی تھی، کہا اللہ نے کہا کہ آج کے بعد ان سے کلام نہیں کرنا۔ وہ صحابہ کیا کہتے ہیں
कहते हैं हमारे ऊपर जमीन तंग हो गई, मस्जिद के अंदर जाते तो कोई कलाम न करता, तो कहते घर जाते तो घर के अंदर भी ये हुक्म दे दिया गया कि इनकी बीवियों से कहें इनसे बिस्तर जो है वो अपने क्या कर लें, अलग कर लें। कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़मीन तंग हो गई और हमारे पास जो है ईसाइयों के खत आने लगे, हमारे पास पैगाम आने लगे, देखो मोहम्मद ने तुम्हें छोड़ दिया है, उनके साथियों ने तुम्हें छोड़ दिया है, हमारे पास आ जाओ, जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे, अगर तुम हमारे पास आ जाओ मालो दौलत भी देंगे, सारा कुछ जो है तुम्हें देंगे। क्या कहते हैं, अब सहाबा कहते हैं कि हम बड़े परेशान थे, हमारे ऊपर ज़मीन बड़ी तंग थी, क्योंकि कोई बोलता नहीं था, कोई कलाम नहीं करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, सलाम करते थे, आप सल्लम सलाम का जवाब दिल के अंदर दे देते तो, लेकिन आप कलाम नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि उनकी पेशकश को हमने ठुकरा दिया, हमने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकता। आखिर वो दिन आया, रब ने कहा कि अल्लाह ने इन तीनों को क्या कर दिया।